تو سب سے پہلے اب بھائیوں کام کیا کرنا ہے، ہم نے عبادت جو ہے وہ مخلص ہو کے صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس بندے کو یہ یقین ہے اور جس بندے کو یہ امید ہے کہ میں نے مرنے کے بعد، اس جہان کو چھوڑنے کے بعد عرش والے کے دربار میں حاضر ہونا ہے، وہ کیا کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ ہمیشہ اچھائی اختیار کرے، اچھا کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس نیکی کے اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ ریاکاری جو ہے یہ بھی شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، فرمایا میرے صحابہ شرک اکبر میں تو بہت کم لوگ پائے جائیں گے، لیکن میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ میری امت کا زیادہ حصہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شرک اصغر، شرک اکبر کا تو پتہ ہے کہ رب کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے اگر جھکتے ہیں، رب کو چھوڑ کے اگر کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، رب کو چھوڑ کے اگر کسی اور سے امیدیں لگاتے ہیں، رب کو چھوڑ کے کسی اور سے جو ہے ہم ڈرتے ہیں، تو یہ تو شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی الریا، وہ ریاکاری ہے، کہ کام بظاہر بندگی والا ہے، بظاہر رب کے سامنے جھکنے والا ہے، لیکن نیت تھوڑی سی خراب ہوئی، تھوڑی سی فاسد ہوئی، رستہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، تو وہی نیکی جو ہے میرے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ دوسرا عمل، جب بندگی خلاص پہ کرنی ہے تو پھر اپنی سابقہ زندگی پہ ایک نظر بھی دوڑانی ہے۔ اس رمضان سے پہلے جو 11 مہینے گزرے، یا میری جو 50 60 70 سالہ جو زندگی گزری ہے، کیا وہ ساری گناہوں سے پاک ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود، فرمایا کل بنی آدم خطا، سارے انسان خطا کار ہیں۔ جسے ہم انسان کہتے ہیں اس میں انبیاء بھی موجود ہیں، اس میں شہداء بھی موجود ہیں، اس میں اولیاء اللہ بھی موجود ہیں، اس میں صالحین بھی موجود ہیں، اس میں حاجی نمازی بھی موجود ہیں، اس میں صدقہ خیرات کرنے والے بھی موجود ہیں، مجاہدین بھی موجود ہیں، برے لوگ تو موجود ہی موجود ہیں۔ فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو غلطی ہونے کے بعد مان جاتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر ایک بیٹے سے غلطی ہوئی ہے اور والد کو پتہ چلا ہے کہ میرے بیٹے نے غلطی کی ہے، اور باپ نے پوچھا بیٹے غلطی تم نے کی ہے، اور اگر وہ نظریں جھکا کے ندامت کے آنسو بہا کے اپنے جرم کا اعتراف کر کے کہتا ہے ابا جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس سے اگلا لفظ باپ نہیں بولے گا بلکہ معاف کر دے گا، تو عرش والا جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، اگر غلطی ہونے کے بعد اکبر الکبائر بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی صرف ایک چیز گناہوں کو دھوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ، کہ ہم اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑائیں کہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، دن کے اجالوں میں بھی کیے، لوگوں کے سامنے بڑی دلیری سے گناہ کیے، میں بھول گیا کہ عرش والا مجھے دیکھ رہا ہے، میں بھول گیا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، رات کی تاریکی کا میں نے فائدہ بھی اٹھایا، رات کے اندھیرے کا فائدہ بھی اٹھایا، تنہائی کا فائدہ اٹھا کے بھی میں نے وہ گناہ کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی آنکھ مجھے نہیں دیکھ رہی، دنیا کے کان مجھے نہیں سن رہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ کیوں نہیں تھا پتا کہ عرش والا مجھے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، کرام کاتبین میرا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ تو مجھے اپنے سارے گناہ یاد آنے چاہیے اس رمضان سے پہلے ہی، اور میں تنہائی میں بیٹھ کے اگر رات کا اندھیرا مل جائے تو کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی نصیب کی بات ہے۔ اگر رات کی تنہائی میں گھر کے کسی کونے میں یا مسجد کے کسی کونے میں اکیلے بیٹھ کے اللہ سے اپنا تعلق بنا کے اور اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے اور رب کے سامنے اقرار کر رہے ہیں اللہ میں نے چھوٹے بھی گناہ کیے تھے، بڑے بھی کیے تھے، اللہ کچھ میں نے ارادتاً کیے، کچھ ایسے جو ارادتاً نہیں کیے لیکن مجھ سے ہو گئے، دوستوں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ہو گئے، مجبوراً مجھے کچھ کرنے پڑ گئے، یا اللہ جن کا مجھے علم ہے ان کا بھی اقرار کرتا ہوں، جن کا مجھے علم نہیں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں، اگلے پچھلے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اللہ، لیکن تیری رحمت تیرے غصے پہ حاوی ہے۔ اگر تو 100 بندے کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے، اگر تو ایسی فاحشہ خاتون کو جس نے ساری زندگی تجھے ناراض کیا ہے ایک جانور کو پانی پلانے پہ معاف کر سکتا ہے، تو میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، بحیثیت انسان میں بھول گیا تھا، لہذا اللہ اگر تو معاف نہ کیا
تو اللہ تیری پکڑ سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر تنہائی میں بیٹھ کے یہ کلمات میں نے کہہ لیے تو ذاتی وقار دل کا سارا زنگ اتر جائے گا، دل کی ساری تاریکی ختم ہو جائے گی، دل کی ساری سختی ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارا دل پتھر بن چکا ہے۔ ایک صحابیہ نے آگے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں رہوں، چونکہ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قطرے عرش والے کو بڑے پسند ہیں، ایک وہ خون کا قطرہ جو مجاہد کا جہاد کرتے ہوئے نکلتا ہے، اللہ کو وہ خون کا قطرہ بڑا پسند ہے، اور دوسرا فرمایا وہ آنسو جو انسان رب کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھ سے بہاتا ہے، ایک مکھی یا مچھر کے سر کے برابر، اللہ کو وہ قطرہ بھی بڑا پسند ہے۔ اور صحابیہ فرمایا میں رونا چاہتی ہوں لیکن میرا دل پتھر ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، اسے رونا نہیں آتا، میرے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آ کے یہ شکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل موم ہو، آپ کا دل نرم ہو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں، خوف خدا کی وجہ سے بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی جو ہے وہ جاری ہو جائے، اپنی موت اور اپنی قبر کو یاد کیا جائے، پھر آپ کے دلوں کی سختی ختم ہو جائے گی۔ ذاتی دل کا دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے سابقہ سارے گناہوں کو یاد کر کے، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ خطا کار ہے، یہ تو عرش والے کی مہربانی ہے، اس نے رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، تو ذاتی دل کا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق بھی رہے۔ تو لہذا دوسرا عمل ہم نے رمضان سے پہلے یہ کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، پھر ہمیں رمضان کی حلاوت ملے گی، مٹھاس ملے گی، اس کے اندر سرور ملے گا، لطف ملے گا، جب میں اپنے سارے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے اس سے معافی مانگ لوں گا۔ تیسرا عمل فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اپنے دل کو خوبصورت بنانا ہے۔ کس چیز سے؟ جو دل کی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، کس کے بارے میں؟ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے خونی بہن بھائیوں سے بھی عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ فرمانے والی شان یاد نہیں کہ اگر آپ اپنے مسلمان بہن بھائی سے بغیر شرعی عذر کے 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں، آپ کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ ہمیں سالوں سال ہو گئے ہیں، اپنی مرضی سے جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں، اگر مر بھی جاؤں تو میرا منہ دیکھنے نہ آنا۔ اور بھائیوں کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے پتھر کھانے کے بعد بھی، جنہوں نے بددعائیں سننے کے بعد بھی، جنہوں نے اپنے اوپر آوازیں کسے جانے والے لوگوں کے بارے میں بھی یہ دعا کی اللہم اہد قومی، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ تو نہ سمجھ لوگ ہیں۔ ہمیشہ معافی کو پسند فرمایا، ذاتی دل کا جب ہم اتنے گناہ کرنے کے بعد اس امید پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ عرش والا معاف کر دے گا، تو پھر اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف کریں گے تو پھر یقیناً اللہ بھی معاف کرے گا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لینا ہے حسد کی بیماری سے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو اللہ نے نعمت دی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، مسکرائیں اور اس کی تعریف کریں اور اللہ کے سامنے یہ التجا کریں کہ اللہ اگر اس کو تو نے دی ہے تو مجھے بھی عطا کر دیں۔ لیکن ہمارا رویہ بالکل الٹ ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں، اس کے پاس کوئی آسائش دیکھتے ہیں، اگر اس کے پاس فراوانی دیکھتے ہیں تو دل میں کیا بد دعا کریں، اللہ اس کی یہ نعمت چھین لے، بس مجھے دے دے۔ یہ ذات دل کا حسد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی خطرناک بیماری ہے، آپ یوں سمجھیں کہ اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھ سے آپ جلا رہے ہیں۔ ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کے چند لمحات کے اندر جو ہے راکھ بنا دیتی ہے، فرمایا اسی طرح اگر آپ کے دل کے اندر حسد کی بیماری ہے تو آپ اپنی نیکیوں کو خود ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے اس رمضان سے پہلے حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہے، اگر ہم چاہتے ہیں عرش والا ہمیں معاف کرے، رب کی رضا کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی۔ چوتھا عمل، ہم نے اپنے وقت کو ترتیب دینا ہے۔ ابھی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے۔
بہت کم لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے رب کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہے، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کتنے فیصد لوگ اذان سن کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کے جنہیں رب نے توفیق دی ہے کہ اللہ اکبر ہوتا ہے، یا تو وہ مسجد میں ہوتے ہیں یا اگر دکان پہ بھی ہیں تو سنتے ہی دکان شٹر نیچے کر کے اپنے کسٹمر گاہک کو معذرت کر کے کہ بھئی رب کا پیغام آ گیا ہے، کامیابی کا پیغام آ گیا ہے، اب سارے معاملات بعد میں ہوں گے۔ اگر تو میں ایسا کر رہا ہوں پھر خوش نصیبی کی بات ہے، اگر ایسا نہیں کر رہا تو پھر بد نصیبی کی بات ہے، کامیابی چھوڑ کے میں ناکامی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ تو ہم نے رمضان سے پہلے اپنے وقت کو ترتیب دینا ہے، منظم کرنا ہے کہ رمضان میں آتے ہی میں نے روزے رکھنے ہیں، راتوں کا قیام کرنا ہے، اتنا حصہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دن میں نے اتنے 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے، اتنی مرتبہ میں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، یہ میں نے ذکر کرنا ہے، رات کی اس گھڑی میں نے رب کے سامنے دعائیں کرنی ہے، اس گھڑی میں دن میں نے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنی ہے، اپنے 24 گھنٹے کی ترتیب بنائیں۔ ممکن ہے کہ جو ہے 1 مہینے کی محنت مشقت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری زندگی کی روٹین یہی بنا دے، کیونکہ ذات وقار اللہ کو عباد الصالحین پسند ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی نا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، سورہ کہف کی آیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نیکی اختیار کریں، نیکی جو ہے اس کے اوپر چلیں، صراط مستقیم جو ہے اسے اپنا مشعل بنائیں، اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ تو ابھی یہ رمضان آنے والا ہے، اس میں یقینی طور پہ ہر بندے کا ایمان بام عروج پہ ہوگا، ایمان کا لیول 100% ہوگا، کیونکہ شیاطین جکڑ دی جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بند کر دیں گے، جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے، چھوٹی چھوٹی نیکی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کریں گے۔ تو اس وجہ سے جب ایمان کا لیول بڑھے گا تو اس سے پہلے میں نے ایک ترتیب بنانی ہے کہ میں نے اپنے رمضان مبارک کو گزارنا کیسے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی سوچ میں اچھا کل کرتے کرتے رمضان پورا ہی گزر جائے اور میں رب کی رحمت کو نہ سمیٹ سکوں، رب کی بخشش حاصل نہ کر سکوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیغام کہ فرمایا جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس ماہ مقدس کی برکتوں کو حاصل نہیں کیا، رحمتوں کو حاصل نہیں کیا، رب سے بخشش حاصل نہیں کی، فرمایا اس کا نام خاک آلود ہو۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ تو دادا جی کا رستے تو 2 ہی ہیں، یا خوش نصیبی کا ہے، خوش بختی کا ہے، یا بد نصیبی کا ہے، دونوں رستے میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں۔ اب میں نے رب سے توفیق مانگنی ہے اور اس کے لیے صرف نیت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، پھر رب نے توفیق دینی ہے، اور عمل کرنے کے بعد پھر رمضان مبارک میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا 70 فرائض کے برابر۔ تو میں نے اپنے وقت کو جو ہے ایک منظم کرنا ہے، اس کی ترتیب بنانی ہے۔ اس کے بعد 5واں کام جو رمضان مبارک میں سب سے ضروری ہے کہ میں نے 29 یا 30 جتنے کا مہینہ ہے مسلسل سارے روزے رکھنے ہیں، ایک بھی روزہ چھوڑنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتیں بھی دی ہیں، انشاءاللہ آئندہ میں بتائیں گے کہ کس شرعی عذر کی بنا پہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر عذر کوئی نہیں، تندرستی ہے، فرصت ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے جوانی دی ہے، آپ کو ہمت توفیق دی ہے، تو پھر ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خواب کے اندر نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا، آقا علیہ السلام کو 2 فرشتے پکڑ کے ایک بلند والا پہاڑی پہ چڑھا رہے ہیں، جب اس کی بلندی پہ چڑھے تو دوسری جانب دیکھا کہ ایسے لوگ جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور بڑی بڑی سلاخوں کے ذریعے ان کے رخساروں کو جو ہے بار بار چھیدا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اور وہ لوگ آہو بکا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا گیا رسول اللہ آپ کی امت کے روزہ خور ہیں، جو بغیر شرعی عذر کے روزے نہیں رکھ رہے تھے۔ تو ڈاکٹر جن کا رب سے یہ توفیق مانگنی اور ابھی سے نیت کرنی ہے کہ اللہ پیچھے جو گزر گیا سو گزر گیا، کچھ اس کے اوپر تو میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں، توبہ کر سکتا ہوں، اللہ تیرے سامنے استغفار کر سکتا ہوں، لیکن آئندہ کے لیے اللہ میں تجھ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ مجھے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا بڑا جو ثواب بتایا ہے، یہ تو فرضی ہے۔ نفلی روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، جس نے ایک نفلی روزہ، یہ تو فرضی ہے،
جس میں دن بر رات رب کی رحمتیں انسانوں کے اوپر جو ہے سایہ مگن ہے، رب کی برکات نازل ہو رہی ہیں. یہ تو فردی روزے ہیں. نفلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرما رہے ہیں جس نے ایک نفلی روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس انسان کو 70 خریفہ 70 سال جہنم سے دور کر دیں گے. 70 خریفہ 70 سال دور کر دیں گے. ذات جب کر آپ مجھے بتائیے کہ قیامت دن کتنے مقام ہیں؟ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. جو بندہ اگر جنت سے دور کر دیا گیا، اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے. اگر بد نصیبی سے کوئی بندہ رب کی رحمت حاصل نہیں کر سکا اور جنت سے دور کر دیا گیا تو وہ کس کے قریب ہوگا؟ جہنم کے. اور جو آدمی جہنم سے رب کی رحمت کے ذریعے بچا لیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا، وہ کس سے قریب ہوگا؟ جنت کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے ایک نفلی روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیں گے. مطلب اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا. اور فرضی روزے کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. ہر نیکی کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں فرشتے صرف اتنا لکھتے ہیں اس بندے نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب عرش والا خود ہے. تو لہذا ابھی سے نیت کرنی ہے، رب سے توفیق مانگنی ہے، اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دینا. چھٹا کام جو کھجاتے دن کا جو جسے مبارکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کی، یہ صبر کا مہینہ ہے اور غم خواری کا مہینہ ہے. یہ روزہ رکھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ جب میں بھوک اور پیاس برداشت کروں تو میرے ذہن کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہو کہ میرے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جو افطاری کے وقت میرے دسترخوان پہ لگی ہیں. کئی قسموں کے پانی میرے پاس موجود ہیں، مختلف انواع اقسام کے فروٹ میرے پاس موجود ہیں، مختلف انواع اقسام کے کھانے میرے دسترخوان پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے وہ بہن بھائی جنہیں کئی دن تک سادہ پانی پینا نصیب نہیں ہوتا، ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارنا نصیب نہیں ہوتا، ان کے بارے میں میرے دل کے اندر احساس پیدا ہو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے کہ ہم اپنے یتیم، مسکین، مسافر اور ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتیں بھی پوری کریں. تو یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب روزے کی بھوک پیاس ہم رکھیں گے. صرف یہی نہیں کہ صبح روزہ رکھا اور اے سی لگایا اور سو گئے، افطار کے وقت اٹھ گئے، یا سارا دن جو ہے ٹیلی ویژن کے سامنے یا موبائل کے اوپر لیپ ٹاپ پہ گزار دی یا دوستوں کی مجلس میں گزار دی. بھائی نہیں، روزے کا ایک مقصد ہے لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کے کارخانے میں رزق کی کمی ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تم سارا دن کھاتے تھے اب سارا دن نہیں کھانا تاکہ اس کمی کو پورا کیا جائے. بھائی نہیں، اللہ تو اس مہینے میں رزق بڑھا دیتے ہیں. آپ خود اپنے گھر کا اندازہ لگائیں کہ ایسے ایسے فروٹ جو ہے، ایسے ایسے نواں اقسام کے کھانے تو شاید 11 مہینے ہمیں نصیب نہیں ہوتے، لیکن اس ماہ مقدس کی برکت کی وجہ سے ہر آدمی کے گھر پہ دسترخوان پہ وہ نعمت اللہ کی جو ہے موجود ہوتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے روزے کا لعلکم تتقون، میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، میرے دل میں غرباء، یتیم، مساکین کے لیے جذبہ احسان پیدا ہو، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے یہ سنت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پورے رمضان میں میں نے کوشش کرنی ہے کہ حسب توفیق ہر دن جو ہے میں کسی نہ کسی کی ضرورت پوری کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتے ہیں، ایک یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھلایا، وہ تو بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے. ایک یہ ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ دے دیا یا ایک کھجور دے دی، اس کے ذریعے آپ نے کسی روزہ دار کا روزہ اگر افطار کروایا، فرمایا جتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ روزہ دار کو دیں گے اتنا اس بندے کو دیں گے جس نے روزہ افطار کروایا ہے. تو لہٰذا اس ماہ مقدس میں ہم نے اپنے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے، پیدا کرنا ہے. اور 7واں عمل تھوڑا سا مشکل ہے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہے. بظاہر بڑا آسان ہے لیکن ذات امکان یہ بہت مشکل عمل ہے. اگر آپ دیکھیں ایک دن کے اندر ہماری جب بھی ملاقات کسی بہن بھائی سے ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بے لذت گناہ کری جا رہے ہیں. ہر مجلس میں غیبت،
اس بیماری سے نہ مساجد محفوظ، نہ مدارس محفوظ، نہ گھر محفوظ، نہ بازار محفوظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پیشن گوئی، اتنی بڑی خوشخبری سنائی، فرمایا جو بندہ دو چیزوں کی حفاظت کے اوپر ذمہ داری لے لے کہ اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا اور اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تجربہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل بڑا عظیم ہے لیکن مشکل ہے۔ تو ساتواں عمل میں نے کیا کرنا ہے؟ ابھی سے جو 3 4 5 دن بچے ہیں رمضان کے آنے سے، ابھی سے ہی میں اپنی زبان کے اوپر جھوٹ نہ آنے دوں، غیبت نہ آنے دوں، بہتان نہ آنے دوں، کسی کی چغلی میری زبان پہ نہ ہو۔ اپنی زبان کو ابھی سے کنٹرول کرنا شروع کروں گا تو پھر یقینی طور پہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے بھرپور طور پہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکوں گا۔ اور 8واں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، گرمی کی شدت میں بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اب 12 13 14 گھنٹے کی مشقت فجر سے مغرب تک کی، لیکن اس کی زبان پہ جھوٹ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی نحوست سے اس کے روزے کو بھی قبول نہیں کرتے۔ کا ایک مطلق ہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں غیبت سے، بہتان سے، اس کے اوپر بیہودہ کلام آنے سے، گالی گلوچ سے، ایک الگ عمل ہے، لیکن خاص طور پہ جھوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا ایسا بندہ جس نے بھوک پیاس برداشت کی، روزہ رکھا، ساری مشکلات اس سے گزر کے رات افطاری تک اس نے جو ہے صبر کیا، بھوک پیاس سے تو صبر کیا لیکن اپنی زبان کے معاملے میں صبر نہیں کیا، زبان پہ جھوٹ اسی طرح جاری و ساری ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے کہ ابھی سے کوشش کروں میری زبان پہ جھوٹ نہ آئے۔ 9واں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی فیاض کوئی نہیں۔ خاتم تائی کی لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت تو ایسی ہے کہ گھر کے اندر کھانا موجود نہیں، جتنا کھانا آیا سارا تقسیم کر دیا ہے، گھر میں پینے کو موجود نہیں، مشکیزوں میں جتنا پانی سارا تقسیم کر دیا، سردی گرمی سے بچنے کے لیے لباس نہیں رکھا، بیٹی بھی خواہش کر رہی ہے ابا جان مجھے بھی ایک لونڈی عنایت کر دیں، لیکن اپنی بیٹی کو بھی کہا بیٹی اپنے اندر الہیت پیدا کرو، اللہ کا ذکر کر کے اپنے بدن کو بھی سکون دو، اپنے رب کی رضا کو بھی حاصل کرو۔ تو نبی اسلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ 11 مہینوں میں صحابت ایسی ہے کوئی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس ماہ کے اندر رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت ایسی ہوتی کالریح المرسلہ، جیسے تیز آندھی ہوتی ہے جو مسلسل چل رہی ہوتی ہے، جو سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے، سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ تو ذات جل کر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو تو جتنا مال ہے راہ خدا میں قربان کر دیں اور رب سے تجارت کر لیں، 700 گنا بڑھا کے اللہ دنیا میں بھی دے گا اور جو آخرت میں دے گا دیکھ کے انسان کی آنکھیں دنگ رہ جائیں۔ ذات جل کر 10واں اور آخری عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ ایک والدین کہ جب بھی وہ اپنی اولاد پہ راضی ہوتے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم پہ راضی ہیں تو ذات جل کر بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ وہ پھر دل سے دعا کرتے ہیں، وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اور اگر میرے والدین میرے اوپر راضی نہیں ہیں تو ذات جل کر ان کی بد دعا جو ہے میری عزت کو خاک میں بھی ملا سکتی ہے۔ آقا اسلام فرما رہے ہیں کہ والدین جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں عرش والا رد نہیں کرتا۔ اس طرح مظلوم آدمی اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، دنیا والے اس کی بات نہیں سن رہے لیکن عرش والا سن رہا ہے، سب سے بڑا حکمران جو ہے عدل کرنے والا وہ سن رہا ہے۔ فرمایا جب بھی مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تیسرا بندہ دعا تو صائم روزہ دار اندہ فطری ہی افطاری کے وقت میں جب ہر بندے کی نظر اپنے کھانے پہ ہے لیکن اسے کھانے کی فکر نہیں، اسے پتہ ہے میرے مقدر کا میرے سامنے پڑا ہے میں نے کھانا ہی کھانا ہے، اس وقت بھی وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے التجائیں کر رہا ہے، رب کے سامنے جو ہے کہ گڑا رہا ہے کہ اللہ میں نے یہ عمل اپنی بساط کے مطابق رکھا ہے، یقینی طور پہ اس میں کمیاں بھی رہ گئی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، نقص بھی ہوئے ہیں، اس میں یقینی طور پہ بہت سے ایسے نیکی کے کام جو مجھے کرنے چاہیے تھے میں کر نہیں پایا، لیکن اللہ کو اپنی رحمت کے ذریعے سے قبول کر لے۔
میں روزہ دار جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے. تو پھر بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پیچھے بھاگیں بھائی میرے لیے دعا کر دیں، یہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو مستجاب الدعوات بنا رہے ہیں، کسی کی دعا رد نہیں کر رہے. اگر روزہ رب کی رضا کے لیے رکھا ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اسے پکاریں تو پھر یقینی طور پہ وہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا. یہ 10 اعمال ابھی سے پریکٹس کریں، کوشش کریں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ابھی سے جو ہے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.